نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللہ پاک جل شانہ اس آیت مبارکہ میں فرما رہے ہیں کہ اللہ پاک جل شانہ اور ان کے فرشتے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں. تو اے ایمان والو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو. ابھی سب نے ماشاءاللہ نعتیں پڑھی، سب نے اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کا اظہار کیا. اس عشق کا آغاز تو خود اللہ پاک جل شانہ نے کیا، اور سب سے پہلا کائنات کا یا کائنات سے بھی پہلے، کائنات کے بننے سے بھی پہلے جو عشق کیا وہ خود رب نے کیا. اور اپنے اس عشق کی وجہ سے ہی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور اپنے نور خاص سے پیدا فرمایا. اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، عشق میں یہ پوری کائنات کی تخلیق فرمائی. سیدنا عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو آدم کی جو تخلیق کی وہ اللہ تعالیٰ نے اپنی صورت پر کی. یہ بہت بڑے راز کی بات ہے جو سیدنا عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جملے میں اس کی وضاحت فرما دی. رب بے شک ہماری عقل سے ماورا ہے، ہم نہیں سمجھ سکتے، لیکن قرآن پاک میں رب کے سننے کا ذکر بھی آیا ہے. سننے کا مطلب ہے رب کے کان بھی ہیں، رب دیکھتا بھی ہے، رب کی آنکھیں بھی اس کا مطلب ہیں. رب نے یہ بھی فرما دیا کہ میری طرف 1 قدم آؤ میں 10 قدم آؤں گا، میری طرف چل کے آؤ میں دوڑ کے آؤں گا. تو اس کا مطلب رب کے قدم بھی ہیں، ٹانگیں بھی ہیں. رب کے ہاتھوں کا بھی ذکر آیا. تو لیکن وہ اللہ پاک جل شانہ کی آنکھیں کیسی ہیں، چہرہ کیسا ہے، کان کیسے ہیں، ہاتھ پاؤں کیسے ہیں، یہ ہمارے تصور سے بالاتر ماورا باتیں ہیں، اور نہ ہی ان کی گہرائی میں، ان کی تفصیل میں جانے کی ضرورت ہے. لیکن سیدنا عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ راز کی بات بتا دی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی صورت پر آدم کو پیدا فرمایا. کہ رب نے جب خود کو دیکھنا چاہا کہ میں اگر ہوتا تو کیسا ہوتا، تو خود کو دیکھنے کی خاطر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا. سبحان اللہ. کہ اگر میں ہوتا تو ایسا ہوتا. اور پوری کائنات آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر تخلیق فرمائی. اب ہم دیکھتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم 63 برس اس دنیا میں رہے. نبوت ملی 40 سال کی عمر میں. تو ٹوٹل نبوت کا جو وقت ہے، جو ڈیوریشن ہے، جو ٹائم پیریڈ ہے، وہ صرف 23 سال ہے. تو
آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کائنات میں صرف 23 سال رہے، لیکن یہ ساری کائنات ان کے لیے بنائی گئی. تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ کائنات ایک طرف اللہ تعالیٰ پوری کائنات ان کے لیے بنا رہے ہیں اور دوسری طرف صرف 23 سال انہوں نے نبوت کے یہاں گزارے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ جس شخصیت کے لیے ساری کائنات بنائی گئی ہو وہ شخصیت صرف 23 سال یہاں آئے اور چلی جائے؟ جس شخصیت کے لیے رب نے سب کچھ پیدا فرمایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخصیت موجود تھی ابد سے، ازل سے ابد تک، اول سے آخر تک. اس لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سیدنا اول صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا آخر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ تعالیٰ کے نام بھی ہیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام بھی ہیں. کریم رحیم اللہ تعالیٰ کے نام بھی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام بھی ہیں. تو وہ ساری صفات جو اللہ تعالیٰ کے پاس تھی، وہ صفات ساری اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بھی عطا فرمائی. اسی لیے وہ نام ان کے بھی ہیں اور ان کے بھی ہیں. تو سب سے پہلی تخلیق آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمائی. اور اسی طرح سے جب ایک بار حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے کے لیے آئے اور تشریف لائے، اور حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دروازہ نوک ہوا، دروازے پہ دستک ہوئی، دروازے پہ گئیں، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اندر جا کے اپنے والد صاحب سے کہیں، اپنے بابا جان سے کہیں کہ آپ کے تایا جان تشریف لائیں. محبت تھی نا. اب وہ اندر گئیں، انہوں نے نہیں پہچانا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم باخبر تھے. انہوں نے فرمایا کہ وہ تمہارے تایا نہیں، وہ چچا جان ہے. اب جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کی عمر کتنی ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ مجھے پورا تو نہیں پتا، لیکن ایک ستارہ ہے جو 70 یا 72 ہزار سال کے بعد نظر آتا ہے، اور میں انہیں اس ستارے کو آسمان پہ کچھ 70,000 دفعہ دیکھ چکا ہوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس ستارے کو اگر دیکھو گے تو پہچان جاؤ گے؟ انہوں نے کہا ہاں جی، اتنی بار میں نے دیکھا ہے، اتنی میری عمر ہے، تو میں کیوں نہیں پہچانوں گا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ٹوپی یا ماما جو بھی انہوں نے اس وقت پہنا ہوا تھا، وہ سر سے سر سرکایا اور کہا کہ دیکھ لو. تو ستارے کی وہ جو نور تھا وہ ان کی پیشانی میں چمک رہا تھا، اور پھر فرمانے لگے کہ اب بتاؤ کہ چچا کون ہے اور تایا کون ہے؟ سبحان اللہ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نوری شکل میں دن جو اول دن تھا وہاں سے موجود ہیں. بے شک. اور ساری کائنات انہی کے لیے اللہ پاک جل شانہ نے بنائی، اور جو کچھ کائنات میں بنایا وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے انہی کے لیے بنایا. تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ صرف 23 سال صرف نبوت ان کی رہی، 23 سال ان کے ساتھ اس دنیا میں ان کا ساتھ رہا، اس کے بعد اب ساتھ چھوٹ گیا. اگر وہ یہاں سے پردہ فرما گئے، تشریف لے گئے، اب ان کا اس دنیا سے واسطہ ہی نہیں رہا. تو جب ان کی عمر کا بھی اس حدیث مبارکہ سے ہمیں پتہ چل گیا کہ اتنی ان کی عمر تھی. اور پھر اللہ پاک جل شانہ قرآن پاک میں فرما رہے ہیں کہ جب ساری امتیں قیامت کے دن ہم اکٹھی کریں گے، اس کے بعد ان کے پیغمبر آئیں گے اور وہ اپنی اپنی قوم کا
जिन قوموں میں بھیجے گئے ان کے بارے میں بتائیں گے کہ ہم نے یہ میسیج ان کو دیا اور انہوں نے مانا یا نہیں مانا، وہ ساری تفصیل ہوگی. ہر قوم، ہر پیغمبر وہاں پہ اپنا مقدمہ پیش کرے گا. اور اللہ پاک جل شانہ وہاں فرما رہے ہیں کہ پھر ان سب پر ہم لائیں گے آپ کو گواہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں. اب گواہی تو وہی دے سکتا ہے جو موجود ہو وہاں پہ. ایک شخص وہاں پہ موجود ہی نہیں ہے تو وہ گواہی کس طرح دے سکتا ہے؟ تو جب قیامت کے دن ساری قومیں اور سارے پیغمبر، سارے نبی اکٹھے ہو جائیں گے اور ان کے اوپر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ کو ہم گواہ لائیں گے کہ انہوں نے اپنا پیغام صحیح طرح سے دیا یا نہیں دیا، ان کی قوموں نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا، اس کے گواہی آپ سے لیں گے. تو اس کا مطلب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی ان کو دیکھ رہے تھے کہ جو اور پھر ہر نبی نے ان کے وسیلے سے دعا کی، ہر نبی نے ان کے آنے کی اطلاع کی. جتنے قرآنی صحیفے ہیں ان سب میں ان کے بارے میں تفصیلات موجود ہیں کہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لانا ہے. ان کے حلیے کے بارے میں، ان کے علاقے کے بارے میں ساری نشانیاں بتائی گئی. تو روز اول سے وہ سلسلہ چلا آ رہا تھا. اور پھر دیکھیں کہ آج بھی ایسے واقعات ہو رہے ہیں، ایسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا سے تعلق قائم ہے. بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ جب سب کچھ سے چھوڑ کے لوگوں سے کہ یہاں کے لوگ جو ہیں مسلمان متحد نہیں ہو سکتے، پاکستان نہیں بن سکتا، نا امید ہو کے واپس چلے گئے لنڈن. تو اس کے بعد اکثر لوگوں کا خیال ہے اور تاریخ کی کتابوں میں ہم یہ پڑھتے ہیں کہ ان کو واپسی لانے کے لیے سب لیڈروں نے خط لکھے، خصوصاً علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو خطوط لکھ کے پھر بلایا، پھر واپس آئے اور پھر انہوں نے تحریک چلائی، پاکستان حاصل کیا. لیکن ان کے وفات کے بہت عرصے کے بعد یہ بات کھل کے سامنے آئی کہ انہوں نے اپنی زندگی میں صرف ایک شخص کو یہ واقعہ بتایا تھا کہ ایک رات میں لندن میں جب سو رہا تھا تو رات کو میری آنکھ کھلی اور کمرے میں بہت زیادہ روشنی تھی اور اس روشنی میں میں نے ایک نورانی شخصیت دیکھی. تو میں نے ان سے پوچھا، وہ انگلش میں بات کرتے تھے، انگلش میں انہوں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو جو نورانی شخصیت تھی اس نے انگلش میں ہی جواب دیا کہ آئی ایم یور پرافٹ، اور تمہاری یہ میں ڈیوٹی لگا رہا ہوں کہ واپس جاؤ، مسلمانوں کو لیڈ کرو اور ان کے لیے ایک وطن بناؤ. تو یہ آ کر اسی لیے کہا جاتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی منظوری سے یہ ملک بنا ہے، یہ انشاءاللہ قائم اور دائم رہے گا انشاءاللہ. تو ہم نے دیکھا کہ وہ پہلے بھی موجود تھے. وہ جب خود فزیکل زیارت ہو رہی ہے اور فزیکل بہت سارے لوگوں کو زیارتیں ہوتی ہیں، تو اس کا مطلب ہے آج بھی وہ رشتہ موجود ہے. اور روز محشر بھی سب نے انہی کے پاس جانا. اس دن بھی جب کسی کو بولنے کی اجازت نہیں ہوگی، صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ساری پاور ہوگی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی شفاعت فرمائیں گے. اور بزرگ فرماتے ہیں کہ اس دن جب سجدے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک جل شانہ کی شان بیان کریں گے، جب سجدے سے وہ سر اٹھائیں گے تو پھر اللہ پاک جل شانہ ان کی شان بیان فرمائیں گے. سبحان اللہ. کیونکہ تعلق ایک طرف سے نہیں ہے، تعلق تو دونوں طرف سے. اگر وہ ان کی شان بیان کرتے ہیں تو وہ بھی سارا قرآن ان کی شان میں اتارا، اس دن بھی ان کی شان بیان کریں گے. تو بزرگ فرماتے ہیں کہ سارا قرآن ان کی شان بیان کر رہے ہیں، جتنے پرانے صحیفے ہیں وہ بھی ان کی شان بیان کر رہے ہیں. کچھ لیکن ساری باتیں نہیں ہیں، کمپلیٹ نہیں ہیں، ابھی رازوں سے پردہ نہیں اٹھایا گیا. بہت سے راز اس دن جب اللہ پاک جل شانہ بیان فرمائیں گے ان کی شان، تو اس دن وہ راز
کھولیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. اور پھر اس کے آگے بھی ہے کچھ باتیں جن پر پردہ ہی رکھا جائے گا. وہ صرف اللہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان رہیں گی ہمیشہ کے لیے. راز محب اور محبوب کے درمیان وہ رشتہ وہ عام کسی کے لیے نہیں کیا جائے گا. جس طرح سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج شریف پر تشریف لے گئے اور وہاں پہ اللہ پاک جل شانہ سے ملاقات ہوتی ہے، زیارت ہوتی ہے، اور اللہ پاک جل شانہ فرماتے ہیں کہ وہ پھر اور نزدیک ہوئے، پھر اور نزدیک ہوئے، پھر 2 کمان جتنا فاصلہ رہ گیا، پھر اور قریب ہوئے اور قریب ہوئے. لیکن تفصیل اس کی نہیں بتائی. اب کمان کا لوگوں نے کہا یہ ادھر سے لے کے ادھر تک، ایک کمان ادھر سے لے کے ادھر تک، دوسری کمان 2 کمانیں رکھ کے اس طرح سے فاصلہ ناپ لیا. اب یہ تو دنیاوی طریقہ ہے کہ اتنا فاصلہ رہ گیا ہوگا. عشق یہ کہتا ہے کہ ایک کمان ایسے ہوتی ہے نا شیپ کی، تو ایک کمان ایسے بنی اور دوسری کمان ادھر سے ایسے بنی، اور پھر فاصلہ اور قریب ہوا اور قریب ہوا. جب گلے ملنے کا کیا انداز ہوتا ہے. تو عشق یہ کہتا ہے کہ ملاقات ایسی ہوئی ہوگی. تو کیا وہاں پہ راز و نیاز ہوئے. جو بتانا کا حکم دیا گیا وہ بتا دیے، جو حکم نہیں تھا وہ کسی کو نہیں پتہ چلی. تو اللہ پاک جل شانہ ہی جانتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کیا ہے. ہم رب کو مانتے ہیں، لیکن کبھی سوچا ہے کہ جس رب کو ہم مانتے ہیں، جس اللہ کی ہم پرستش کرتے ہیں، وہ کون ہے؟ اللہ نے مجھے نہیں بتایا آ کر کے میں اللہ ہوں. مجھے نہیں پتا. مجھے تو اس اللہ کا پتہ ہے جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا. تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کو اپنا رب مانتا ہوں. اصل میں جب میں کہتا ہوں نا میں اللہ کو مانتا ہوں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس اللہ کے بارے میں بتایا ہم ان کو مانتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو اگر سائڈ پہ کرتے ہیں اور ہم کہیں صرف ہم اللہ کو مانتے ہیں اور اللہ سے ہی مانگتے ہیں، مانتے بھی ان کو ہیں، مانگتے بھی ان کو ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرف کر دیں، تو کس رب سے مانگتے ہیں؟ آپ تو ڈائریکٹلی رب کو جانتے ہی نہیں ہیں. اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نہ بتاتے اور جس رب کے بارے میں انہوں نے بتایا ہم تو انہیں کو مانتے ہیں. تو جب رب نے اپنا تعارف خود ہم سے کروانا پسند نہیں فرمایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اپنا تعارف کروایا، تو کیا وہ رب یہ پسند فرمائے گا کہ ہم ڈائریکٹلی اب اس سے مانگنا شروع کر دیں؟ رب نے تو نہیں، یہ پسند ہی نہیں فرمایا کہ اپنا ڈائریکٹ ہمیں تعارف کرا دیں. دلوں پہ القاء کر سکتے تھے، دلوں پہ قرآن اتار سکتے تھے، لیکن ڈائریکٹ رابطہ رکھنا انہوں نے اپنی شان کے مطابق فیصلہ کیا. اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اپنے آپ کو ہم پہ ظاہر کیا کہ رب ایسا ہے ایسا ہے. تو اپنے محبوب کی شان بڑھائی. اب اگر کوئی ان کے محبوب کو ایک طرف رکھ کے کہ میں ڈائریکٹ مانگ لیتا ہوں، رب سنتا ہے، رب جانتا ہے، رب دیتا ہے، تو کیا رب کو پسند آئے گا؟ رب بے شک دیتا ہے، سب کو دیتا ہے. جو اس کو نہیں مانتے ان کو بھی رب دیتا ہے. لیکن عشق کی بات یہ ہے کہ رب نے جس طرح سے چاہا اس طریقے سے ہی مانگا جائے. رب نے جب انڈائریکٹلی ہمیں اپنے بارے میں بتایا تو ہم بھی ڈائریکٹ ہونے کی بجائے ادب کا تقاضا یہ ہے کہ ہم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے مانگیں. جب کسی وزیر کو، منسٹر کو، وزیر اعلیٰ کو، صدر کو ملنا ہوتا ہے، ڈائریکٹلی جا کے نہیں ملا جاتا. اس کے سیکرٹری کے پاس پہلے جایا جاتا ہے. سیکرٹری کے ذریعے پراپر طریقے سے اپائنٹمنٹ لی جاتی ہے، پھر جا کے ملا جاتا ہے. ڈائریکٹلی اگر آپ دروازہ کھولیں تو کسی آفیسر کے کمرے میں چلے جائیں، وہ کہے گا کدھر آ گئے ہو، نکلو باہر. یہ تو دنیاوی باتیں ہیں نا. چھوٹے چھوٹے افسر جو ہیں اور اللہ تعالیٰ کے عشق کا مظہر جو ہے
واقعین صلی اللہ علیہ وسلم بنے اور ان سے عشق جو ہے وہ جب اللہ تعالیٰ نے ان سے عشق کیا تو ہم پہ بھی لازم ہے کہ ہم ان سے عشق کریں اور ان کے جو عادات ہیں ان کو اپنانے کی کوشش کریں، ان کی سنتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ جو آپ حدیث پڑھتے ہیں اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں. اس پر صرف پڑھ کے سر ہلا دینا، واہ واہ کر دینی، اس کے بعد بھول جانا، یا اس کو ڈسکشنز میں احادیث کو کوٹ کرنا لیکن اس پہ عمل نہ کرنا. ہم چھوٹی چھوٹی باتیں ہم عمل کرتے ہیں، دائیں ہاتھ سے کھانا کھاتے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سے اٹھتے تھے بیٹھتے تھے، پہلے جو اگر جوتے پہن رہے ہیں تو دائیں پاؤں کا جوتا پہلے پہنیں گے، بائیں کا پہلے اتارتے وقت بایاں جوتا پہلے اتاریں گے، اور اس طرح سے چھوٹی چھوٹی باتیں، چھینک آ گئی الحمدللہ کہنا، اور یہ ساری باتیں اکثر لوگ کر رہے ہیں. لیکن اگر ساتھ آپ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی، ان کا طریقہ مبارک تھا، اس پہ ہم عمل کر رہے ہیں، تو اس کو وہ آپ کریں گے بھی، ایک عادت بن گئی نا اب تو کرنے کی. تو اگر اس کو نیت یہ بھی ہوگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سنتیں پوری کر رہے ہیں تو وہ کام بھی سب اچھے ہو جائیں گے اور ثواب بھی ملے گا. چھوٹی چھوٹی باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں کہ کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لیں، کھانے کے بعد کا کیا طریقہ ہے، سونے کا کیا طریقہ ہے، لیٹنے کا کیا طریقہ ہے. تو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کرنا ضروری ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان اقدس ہے وہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے. اسی لیے جو نماز جس میں کہ غیر اللہ کا تصور کرنا بھی منع فرمایا گیا، وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس نماز میں کہا کہ درود پاک پڑھو. ایک شخص اگر درود پاک اس میں نماز میں نہیں پڑھتا تو اس کی نماز ہی کمپلیٹ نہیں ہوتی. اور درود پاک بھی پڑھنا جو بتایا کہ اللہم صلی علی محمد، کہ اس میں ہم درود پاک نہیں بھیج رہے بلکہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ میرے پیارے اللہ پاک آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجیے. اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ ان کی شان صرف اللہ پاک جل شانہ ہی جانتے ہیں. ہم ان کی شان جانتے ہی نہیں تو ہم بیان کس طرح کر سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا، ہم اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ ہی ان کی شان بیان کر دیں. تو گزارش یہ ہے کہ کوشش کریں کہ درود پاک زیادہ سے زیادہ پڑھیں. اب کئی لوگوں کو پڑھنے کے لیے بتایا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں اور بتائیں. وہ سمجھتے ہیں کہ درود پاک تو ایک چیز ہو گئی، اب اور بتائیں، اس سے بھی آگے بتائیں، اس سے بھی آگے، یا اور بتائیں، ہم زیادہ چیزیں پڑھیں تو شاید زیادہ ہمیں فائدہ ہو جائے گا. ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے ہیں، اسی طرح سے ذکر کرتے ہیں کہ میں عبادت کرتا ہوں تو میں درود پاک کتنی دیر پڑھ لیا کروں. انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تہائی کی بات ہوئی، پھر آدھے کی، پھر 2/3 کی بات ہوئی کہ اتنا ٹائم میں دے دوں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر بار یہی فرماتے رہے کہ اور وقت بڑھا دو تو تمہارے لیے بہتر ہوگا. اس نے آخر میں ان صحابی نے یہ فرمایا کہ میں سارا وقت ہی درود پاک پڑھا کروں گا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پھر تمہارے دنیا معافیہ سب کے لیے تمہارے لیے کافی ہوگا. تو درود پاک کوئی چھوٹی سی چیز نہیں ہے. درود پاک یہ وہ سنت ہے جو اللہ پاک جل شانہ کی ہے. اللہ پاک جل شانہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ چیزیں تو نہیں وہ کر رہے، یہ عبادت تو وہ نہیں کر رہے. انہوں نے تو فرما دیا قرآن پاک میں کہہ دیے کہ میں اور میرے فرشتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجتے ہیں، تو اے ایمان والو تم بھی درود بھیجو. تو جو اللہ پاک جل شانہ خود عمل کر رہے ہیں، آپ بھی جب وہ عمل شروع کر دیتے ہیں تو آپ وہی عمل کر رہے ہیں جو اللہ پاک جل شانہ اور ان کے فرشتے بھی کر رہے ہیں. تو ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ بجائے اس کے کہ اور چیزیں مانگنے کی بجائے درود پاک کا ٹائم بڑھا دیں.
اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میرے پاس ٹائم ہے میں اور بھی پڑھ سکتا ہوں، آپ آدھا گھنٹہ نہ پڑھیں، آپ گھنٹہ پڑھ لیں، 2 گھنٹے پڑھ لیں۔ جس کو بہت زیادہ شوق ہے کثرت سے پڑھنے کا، وہ 24 گھنٹے میں 21 گھنٹے پڑھ سکتا ہے، 20 گھنٹے پڑھ سکتا ہے، 18 گھنٹے پڑھ سکتا ہے، 6 گھنٹے اگر اس نے 5 گھنٹے سونا ہے تو چلیں وہ 18 گھنٹے پڑھ لیں، جس کو بہت زیادہ شوق ہے۔ اور جتنی کثرت بڑھتی جاتی، کثرت کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ 17-18 گھنٹے پڑھو، یہ کثرت نہیں ہوتی کہ اکثر لوگوں کا جاتا ہے کثرت سے پڑھو، وہ کہتے ہیں اچھا جی ہم 5 تصویریں روز کی کریں گے، یہ کثرت نہیں ہوتی۔ کثرت کا مطلب یہ ہے کہ پھر 17-18 گھنٹے ان کی یاد میں مدد کھویا رہے، ان کی یاد میں بیٹھا رہے، ان کے زبان پہ ذکر آئے تو ان کا آئے، سوچ آئے تو ان کی آئے، اٹھتے بیٹھتے دھیان اسی طرف لگا رہے۔ یہ ہوتا ہے عشق، اور اس کو کہتے ہیں کثرت۔ تو جب کثرت سے انسان درود پاک پڑھنا شروع کرتا ہے تو پھر اس کو جو اللہ پاک جل شانہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب اور محبت حاصل ہوتی ہے، وہ بیان سے باہر ہے۔ پھر لیکن بہت سارے لوگ ہیں جو آپ کو بتا سکتے ہیں کہ پھر کیا ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک جل شانہ ہمیں، لیکن یہ اس کا درود پاک پڑھنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نماز نہ پڑھیں بس درود پاک پڑھ لیں۔ نماز 5 وقت فرض ہے۔ روزے سال میں صرف ایک بار آتے ہیں، کچھ لوگ صرف روزے رکھ لیتے ہیں، نماز کہتے ہیں چلو کوئی بات نہیں۔ نماز دن میں 5 دفعہ فرض ہے، وہ پڑھنی ضروری ہے۔ روزے صرف سال میں ایک دفعہ ہی آتے ہیں۔ حج ساری زندگی میں صرف ایک بار فرض ہے، وہ بھی اگر آپ کے پاس وسائل ہیں۔ زکوٰۃ آپ نے صرف سال میں ایک بار دینی ہے، 2 دفعہ نہیں دے سکتے۔ لیکن درود پاک جتنی دفعہ بھی پڑھیں، اور چونکہ یہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کا اپنا عمل ہے، نماز آپ پڑھیں، آپ اس کے بارے میں یہ نہیں چھوٹی سے کہہ سکتے کہ نماز قبول بھی ہو جائے گی۔ لیکن درود پاک پڑھنا کیونکہ اللہ پاک جل شانہ کا اپنا عمل ہے، جب آپ درود پاک پڑھتے ہیں تو وہ ریجیکٹ نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ اللہ پاک جل شانہ کا اپنا عمل ہے۔ تو اور پھر یہ نہ سوچیں کہ میں اتنی عبادت کر رہا ہوں، میں اتنے درود شریف پڑھ رہا ہوں، تو میرے ساتھ کوئی خاص واقعہ نہیں ہو رہا، کوئی میرے ساتھ کوئی کرامت نہیں ہو رہی، یا مجھے کچھ کوئی مشاہدات نہیں ہو رہے، یہ نہ سوچیں۔ اگر آپ بہت زیادہ عبادت کر رہے ہیں تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ پاک جل شانہ آپ سے راضی ہیں۔ اگر اللہ پاک جل شانہ راضی نہ ہوتے تو نماز پڑھنے کی توفیق بھی چھین لیتے، درود پاک پڑھنے کی توفیق بھی چھین لیتے۔ تو اگر ایک بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے تو وہ اس وقت تک یاد نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ پاک جل شانہ خود اس بندے کو یاد نہ کرے۔ تو بندے کا رب کو یاد کرنا اس بات کی علامت ہے کہ رب نے بندے کو یاد کیا ہے، اس لیے بندہ رب کو یاد کر رہا ہے۔ رب ناراض ہو جائے تو وہ اپنی یاد بھی دلوں سے نکال دیتا ہے، وہ دنیا میں ایسا پھنسا دیتا ہے کہ بندہ دن رات دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے، اور اس کو رب کو یاد کرنے کا یا اللہ کہنے کا بھی اس کو ٹائم نہیں ملتا۔ تو سب لوگوں سے یہی گزارش ہے کہ نماز باقاعدگی سے ادا کریں، حقوق العباد کا خیال رکھیں، درود پاک پڑھیں، ذکر کریں، کرائیں، کھلائیں، اور ایک دوسرے کے لیے دعا کریں۔ اپنے لیے سب دعا کرتے ہیں، دوسروں کے لیے دعا کریں، جلدی قبول ہوتی ہے۔ حدیث مبارکہ میں بھی آیا کہ پیٹھ پیچھے جو دعا کی جاتی ہے دوسرے کے لیے وہ جلدی قبول ہو جاتی ہے۔ اور پیٹھ پیچھے دعا کریں، برائی نہ کریں، کسی غیبت چھوڑ دیں، دعائیں کرنی شروع کر دیں۔ جس پہ غصہ آ جائے اس کے لیے بھی دعا کر دیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دے، وہ آپ کو بھی فائدہ دے گی، جب اس طرح دعا کریں گے اس کو بھی فائدہ دے جائے گی۔ تو اگر اس کی برائی کریں گے، اس سے ناراض ہو گئے، تو آپ کو بھی نقصان، اس کو بھی نقصان، بلکہ اس کو تو فائدہ ہی ہو گیا نا، کہ اس کی آپ نے غیبت کی، اس کو فائدہ ہو گیا، آپ کی نیکیاں اس کو دے دی جائیں گی، اور نقصان اسے یہ ہوگا کہ اس سے اس کو ہدایت تو نصیب نہیں ہوگی آپ کی بد دعائیں دینے سے یا آپ کا برا بھلا کرنے سے۔ لیکن آپ جب دعا کر دیں تو ہوتا ہے اللہ پاک کو منظور فرما لیں، اس کو بھی ہدایت دے دیں، اس کے بعد پھر جتنے بھی وہ نیک عمل کرے گا
وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں گے. اتنا بڑا خزانہ آپ حاصل کر سکتے ہیں دوسروں کے لیے دعائیں کر کر کے. آپ کو بھی ثواب ملے گا اور پھر وہ بندہ اگر چینج ہو جاتا ہے تو وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے. تو اللہ پاک جل شانہ ہمیں آپس میں اسی طرح سے پیار محبت رکھنے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سے پیار سمجھنے کی اور اس پیار کو دنیا میں پھیلانے کی ہم سب جو کاروان عشق محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے ادنا رکن ہیں، خادم ہیں، ہم سب کو اس میں کامیابی عطا فرمائیں اور ہم اس پیغام کو، اس عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کائنات کے کونے کونے تک پھیلانے میں کامیاب ہو جائیں. وما علینا الا البلاغ المبین.